بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج ہماری گفتگو دین کے ان مسائل کے حوالے سے ہے کہ جن مسائل کا بیان کرنا، جن مسائل کے بارے میں پوچھنا عام طور پر انسان عار محسوس کرتا ہے، شرم محسوس کرتا ہے، اور ان مسائل کے بیان کرنے کی وجہ یہ ہے دیگر وجوہات کی طرح کہ جس طریقے سے ہم زندگی کے دیگر احکامات کے بارے میں سنتے ہیں، یہ زندگی کا ایک اہم حصہ بھی ہے، زندگی کا ایک اہم باب بھی ہے۔ کم معلومات، کم بیان ہونے کی وجہ سے عام طور پر ہم اس میں لا علمی کا شکار ہیں، اور اس ویڈیو کے بیان کرنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہمارے بہت ہی قریبی دوست ڈاکٹر جو کہ عرصہ دراز سے اپنے پیشے سے منسلک تھے، ایک دفعہ انہوں نے گفتگو کے دوران اپنی اس فکر کا اظہار کیا کہ ہمارے پاس بہت سے پیشنٹس اس حوالے سے آتے ہیں کہ جب ہم ان سے معلومات لیتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ان کے بہت سے امراض کی وجہ ان کا میاں بیوی کے درمیان وہ جو رشتہ ہے، وہ جو تعلق ہے، اس میں صحیح سمت کو چھوڑ کر غلط سمت کی طرف چلے جانا ان پریشانیوں کی وجوہات نظر آتی ہے۔ تو انہوں نے اپنے خیال کا اظہار کیا کہ کوئی اس طرح کی گفتگو ہونی چاہیے کہ جس سے ہمارے آنے والے وقت میں ہمارے نوجوانوں کو، ہماری نسلوں کو، اور بہت سے تو ایسے ہیں خصوصاً دیہات کے علاقوں میں جہاں علوم کی بات بہت کم ہوتی ہے اور سادہ زندگی، سادہ عوام بسر کر رہی ہوتی ہے، تو وہ ان مسائل سے نابلد ہوتے ہیں اور زندگیاں بیت جاتی ہیں غلط طریقے سے زندگی گزارتے۔ اور دین متین کے اندر، دین متین چونکہ دین فطرت ہے، اس میں مسائل کی معلومات میں کوئی شرم نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے پاس ایک دفعہ ایک شخص بیٹھا تھا۔ جب دیکھا کہ مجمع لگا ہوا ہے، بیٹھا رہا، انتظار میں رہا۔ جب لوگ حضرت کے پاس سے اٹھ کر چلے گئے تو اس شخص نے حضرت سے اولاً اجازت مانگتے ہوئے یوں گویا ہوا کہ پہلے لوگوں کا رش مجھے آپ سے مسئلہ پوچھنے سے مانع بن رہا تھا، لیکن اب آپ کی ہیبت و تعظیم، آپ کا رعب، وہ مجھے آپ سے مسئلہ پوچھنے سے رکاوٹ بن رہا ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا، دیکھو، استاذ روحانی باپ کی طرح ہوتا ہے۔ جس طرح تم اپنے سگے باپ سے اپنے خیالات کا، اپنے مسائل کا اظہار کرتے ہو، اسی طریقے سے تم ہمارے ہاں روحانی باپ سمجھ کر اپنے مسائل کا اظہار کر سکتے ہو۔ یوں حوصلہ ہوا اس شخص کو اور اس نے اپنا مسئلہ بیان کیا۔ جب یہ بات معلوم ہوئی کہ دین اسلام میں اس حوالے سے کوئی شرم نہیں ہے، تو ہمیں جاننا چاہیے کہ بہت سے ایسے مسائل ہیں جو سیکھنے سے، سمجھنے سے تعلق رکھتے ہیں۔ عموماً عورت، اس پر دو حالتیں گزرتی ہیں، حالت حیض اور حالت نفاس۔ حیض اسے کہتے ہیں کہ جو منتھلی مینسز آتے ہیں، اور نفاس جو عموماً بچے کی پیدائش کے بعد 40 دن کا عرصہ ہوتا ہے، اس 40 دن کے عرصے کو حالت نفاس کہا جاتا ہے۔
حالت حیض میں اور حالت حیض کے بعد، چونکہ حالت حیض میں تو واضح طور پر خاتون سے جماع کرنا منع ہے، اس سے ہم بستری کرنا منع ہے، لیکن اگر جب وہ پاک ہو جائے، حالت حیض میں خاتون کے ساتھ جماع کرنا، ہم بستری کرنا منع ہے، اور یہ تو چونکہ عموماً سبھی لوگ یا اکثر لوگ اس سے خوب واقف ہیں۔ انشاءاللہ پھر کسی بیٹھک میں حالت حیض میں خاتون کے ساتھ قرب اور اس کے ساتھ تعلق کس حد تک اس کی اجازت ہے، اس حوالے سے گفتگو کریں گے۔ آج ہمارا موضوع سخن وہ حیض و نفاس کی حالت سے فارغ ہو کر جب خاتون آئے، اس کی فراغت کا اطلاق کب سے ہوگا؟ آیا جب اس کا بلڈ آنا بند ہو جائے تو اس کے بعد سے اس سے قرب حاصل ہو سکتا ہے، یا وضو کیا جائے گا، یا غسل کیا جائے گا، یا پانی نہ ہونے کی صورت میں تیمم کیا جائے گا؟ اس میں حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، ان تین حضرات کی رائے اور ان کا مذہب یہ ہے کہ خاتون جب تک غسل نہ کر لے، نہا نہ لے، اس وقت تک وہ پاک نہیں ہوگی اور اس وقت تک اس سے قرب حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ جبکہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کا مسلک یہ ہے کہ چونکہ ایک عام عورت کا حالت حیض کی مدت 3 دن سے لے کے 10 دن تک ہے، اگر 10 دن پورے ہو گئے تو معمول کے مطابق اس کا بلڈ آنا بند ہو گیا۔ اب اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ عورت پاک ہے، اب چاہے وہ وضو کرے یا نہ کرے، غسل کرے یا نہ کرے، اب اس کے ساتھ جماع کرنا جائز ہوگا۔ لیکن مستحب ان کے نزدیک بھی یہی ہے کہ غسل کر لے، اس لیے کہ عموماً خواتین کا مزاج ہوتا ہے کہ اس عرصے کے اندر وہ غسل نہیں کرتی، پاکی حاصل پاک نہیں ہوتی، تو ان کا میلان غسل کی طرف بھی نہیں ہوتا۔ ایک ہی دفعہ وہ اپنی اس مدت سے فارغ ہو کر غسل کرتی ہیں اور اس کے بعد وہ اپنے تمام امور کو انجام دیتی ہیں۔ تو چونکہ اس دوران وہ غسل نہیں کرتی، تو پاک ہونے کے بعد جب غسل کر لے گی تو جسم سے فاضل مادے، بدبو وغیرہ ان تمام سے وہ صاف ہو جائے گی اور اپنے شوہر نامدار کے لیے اسی صورت میں وہ زیادہ پسندیدہ ہوگی کہ جب وہ غسل کر لے گی۔ تو مستحب یہی ہے کہ عورت جب تک غسل نہ کر لے اس وقت تک اس کا قریب نہ جایا جائے، اور عورت کے لیے آداب میں یہی ہے کہ وہ اپنے حالت حیض سے فراغت کے بعد اپنی مکمل پاکی کا خیال کرے اور مکمل صاف ہو کر غسل کر کے وہ اپنے امور کو انجام دے۔ یہ تقسیم اللہ رب العزت کی ہے، چونکہ اللہ تعالیٰ نے مردوں کے لیے فرمایا الرجال قوامون علی النساء، کہ مردوں کو عورتوں پر تقویت دی گئی ہے، جبکہ خواتین کو حدیث پاک میں ناقصات العقل کہا گیا ہے، اور حکم کے لحاظ سے بھی مرد کی بنسبت خواتین کے لیے آسانیاں رکھی گئی ہیں۔ لیکن اگر خواتین صحیح معنوں میں دین متین پہ عمل کرنے والی ہوں اور اللہ کے احکام کو بجا لائیں تو اللہ کے ہاں فضائل مرتبہ اسی کا ہے جو کہ تقوی اختیار کرے اور پرہیزگاری اختیار کرے۔ اللہ کے حکموں کو کس وقت کون سا حکم اللہ کا ہماری طرف متوجہ ہے، اس حکم کو بجا لانے کی کوشش کرنی چاہیے، اور اس کو اسی وقت میں کرنا چاہیے کہ جس وقت اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم دیا ہے۔ اب تک گزارش میں اسی مسئلے کی وضاحت
کر دینی کافی سمجھتا ہوں۔ امید ہے انشاءاللہ تعالی آپ کو یہ گزارشات ضرور فائدہ دیں گی۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو صحیح معنوں میں دین سمجھنے کی اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔